بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم حمیدا مسلما حمد و صلات کے بعد یہ چند حدیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمایا ہے، ان کا اصل شکریہ قدردانی تو ہے تھی کہ کم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہی اور دینی بے رغبتی اس قدر روز افزوں ہے کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بہت کم ہو گیا۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ تراویح کے حفاظ اور بے پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، احوال رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجمع میں سنا دیا کریں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلمہ کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کرنے کی زیادتی اور بدعمالی کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ عمدہ مال شمار ہوتا ہے، بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر اب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروم کے لیے ایک مہینے تک رمضان چلا جانے کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت وہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا درد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روز کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمان پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک جنگ کے سفر میں ایک منزل پر اترے
گرمی نہایت سخت تھی اور رغبت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ میں گرمی سے بچاؤ کر لے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاعوں سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے خلاف نقل کیے جائیں جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ میں امکان سے خارج ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی تھی، جو محتاج بیان نہیں، علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں برتی جا رہی ہے، وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے حق کی 21 احادیث پر اتفاق کرتا ہے اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ اول، رمضان المبارک کے فضائل میں جس میں 10 احادیث مذکور ہیں۔ دوسری فصل، شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں ہیں۔ تیسری فصل میں اتفاق کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں۔ اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث پر اس رسالے کو ختم کر دیا اور حق تعالیٰ شانہ کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حق کو قبول فرمایا اور مجھے سایہ کار کو بھی اس کی برکات سے اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، فَإِنَّهُ بَرٌّ جواد کریم۔ فصل اول، فضائل رمضان۔ عن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان وقال یا ایھا الناس قد جاءکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ السماء فرجت قیاما لیلۃ عاما تقرب فیہا بخصلۃ کان کمدفر فی معصر ومن ادن روضۃ فی کان کمن اد 7 مرضۃ فما سرق وفسر وصبر ثواب الجنة وشهر المرصاد وشهر يزداد الذكر والمؤمنين المفتلقين۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے
اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روز کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح سے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے ہی غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہی مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہی مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کو رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کا مانند اس کو ثواب ملے گا، اگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر محفوظ نہیں۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے تو، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے تو، یا ایک گھونٹ لچھی پلا دے تو، پر اس پر بھی افطار مرحمت فرما دے تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلاک کر دے اپنے غلام و خادم کو، بوزہ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرے، جن میں سے دو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیز ایسی کی ہے کہ جن سے تمہیں 4 ایک کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ، استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہی ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ فائدہ: محدثین کو اس کے بعد روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت مرید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کی شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس بعد میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔
سب سے اول شب قدر کی وہی حقیقت میں بہت ہی اہم راتوں ہے۔ ان اوراق میں ان کا بیان دوسری فصل میں متعلق آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم کیا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے غافل کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا آشا شاہ عبدالحق صاحب مدرس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ثبت بسنت میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مسجد سن لیں۔ پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک سے سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لیں کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں نافذ نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی فرض نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا فضائل ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر
صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہوئی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے والے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محترم پیشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم نفی کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے نافذ فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والا کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر بلندی جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ دار فرض سے فرض ثابت ہو جاتا ہے، مگر اس کے نماز میں ثواب ملے گا۔